کیویں پاکستان 1947 کی آنکھوں دیکھی کہانی حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج 14 اگست ہے۔ آج کے دن بٹھنڈا سے لے کر راجپورہ تک مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا اور میں موجود تھا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں کہ آج اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ وحشت و درندگی کے ایسے مناظر تاریخ نے اس سے پہلے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ فاتحانہ کہکوں کے ساتھ معصوم شیرخوار بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، جیسے خونخوار درندہ اپنے شکار کو اچھالتا ہے۔ اسے بے بس پا کر اس سے کیا کیا کھیل کرتا ہے۔ پردہ دار خواتین جنہوں نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا تھا، کتنی بے چارگی کے عالم میں گھر سے بے گھر ہوئیں۔ راجپورہ سے امرتسر تک ریلوے اسٹیشن پہ شہید کی جانے والی عزت مآب بیٹیوں کے کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے سر انہی کے بالوں کے ذریعے درختوں پہ آویزاں کیے گئے اور ان کے کٹے ہوئے لٹکتے ماتھوں پہ خون سے جے ہند کے الفاظ لکھے گئے۔ یہ انسانی وحشت و درندگی کی انتہا تھی۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی عزت محفوظ نہ رہی۔ انسانی عصمت انسان نما درندوں کی ہوس کا شکار ہو گئی، اور اس وقت غیرت مند قوم کی غیرت مند بیٹیوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے جو کچھ کیا، اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو چھری مار کر ختم کر ڈالا، کسی نے پتھر سے اپنے ہاتھوں اپنا سر کچل لیا، اور کچھ نہ ہو سکا تو ساگ چیننے والی درنتیوں سے ہی اپنے گلے کاٹ ڈالے۔ پناہ نہ ملی تو کنوؤں میں چھلانگیں لگا دیں اور نہروں میں ڈوب گئی، چھتوں سے کود کر اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا، لیکن دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ باپ کی عزت اور بھائی کی غیرت نے خود کو مجبور پایا تو اپنے ہی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے ہاتھوں ختم کر ڈالا اور غیرت کی موت کو بے غیرتی کی زندگی پر ترجیح دی۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اس امت پہ کڑا وقت طاری تھا۔ ہندوستان بھر میں مسلمانوں پر ان کے اپنے ہی وطن کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی۔ جن گلی کوچوں میں وہ پلے اور بڑھے تھے، قسم پرسی کے عالم میں آج وہ دین سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوٹے پٹے قافلوں کی صورت میں سفر کے دوران بھی موت ہر کہیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ زندوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی اور بے گور و کفن لاشیں خاک و خون میں لت پت ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں کوئی کسی کا پرسہ نہال نہ تھا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی، جس میں زندہ جانیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جلائی جا رہی تھیں۔ آگ لگانے والے اور بھڑکانے والے ہزاروں تھے، بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دردناک منظر دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں ان مظلوموں کے حال زار پر آنسو بہا رہی تھیں۔ اس دن ہی کی روح فرسا منظر کو دیکھ کر زندگی نے دنیا کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ لکھنے کی بندہ میں سکت نہیں۔ یا حیو یا قیوم، میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروانوں نے اس بے بسی کی حالت میں بھی غیرت کے کیا کیا نمونے پیش کیے۔ ہجرت کے دوران 7واں جگرواں ضلع لدھیانہ میں مہاجرین کا کیمپ تھا۔ ایک دن چند ڈوگرے سپاہی گنے لیے کیمپ میں آدم کے ایک بوڑھے مسلمان کی نوجوان لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگے۔ ابھی 2 قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک نوجوان جو پولیس کی 3 فیتے والی قمیض پہنے بیٹھا کھانا پکا رہا تھا، لپک کر اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہتھیار نہ نظر آیا، چولہے سے جلتی ہوئی ایک کھلپاڑ ہی کھینچ لی اور اس جوش سے ان کے سر پر جا دھمکا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ہکا بکا اسے تکتے رہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایسے زور سے وہ کھلپاڑ ایک ڈوگرے سپاہی کے سر پر دے ماری کہ اس کا سر کھڑکھڑی کی طرح پھانک پھانک ہو گیا اور وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی جہنم واصل ہو گیا۔ اگرچہ اس سپاہی کے ایک ساتھی کی گولی سے وہ غیرت مند نوجوان شہید ہو گیا، لیکن ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ پھر کسی ڈوگرے کو کیمپ میں داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکی، جبکہ یہ کیمپ کئی ماہ تک وہاں رہا۔ ایک شہادت کی برکت و عظمت
پورے کیمپ کی عصمت کی پاسبان بن گئی۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہم وطن ان بچوں کے جذباتی ایمانی جذبہ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملت کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ ان عفت مآب خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کے ملت کی آبرو کو بے آبرو نہ ہونے دیا، اور ان باہمت نوجوانوں اور جواں ہمت بوڑھوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ملی غیرت اور حریت کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی پہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا وفا کی حد اور اپنی جان تک کو قربان کر دینا فدا کی حد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان سب باوفا شہیدوں کو ہم خاک نشینوں کا انتہائی عقیدت و محبت بھرا سلام قبول ہو۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی اسلام کے لیے دی گئی، قبول فرما کر اس کا بول بالا فرمائیں۔ بے شک جانیں قربان کرنے والے اور اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے، یہ اہل اسلام اگر توحید سے منہ موڑ لیتے اور بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے ان کی زبانوں پر ہری اوم ہری اوم ہری اوم کے کلمات جاری ہو جاتے تو اپنے ہی وطن کی سرزمین ان پر یوں تنگ نہ کی جاتی۔ مبارک ہو ان سب کو جو شعلوں سے ٹکرا گئے مگر ایمان کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، جنہوں نے مظلومیت کی موت کو قبول کر لی لیکن کفر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق کی خاطر بے گھر ہونے والوں اور راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قرآن کریم کا یہ مزدہ جام مبارک ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ جزا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کے پاس اچھا اجر ہے۔ سورہ آل عمران 195 آیت۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کسی کا کیا بدلہ چکانا ہے، مرد ہی مردوں کا بدلہ چکایا کرتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے اور اس ملک کو ملکوں کی اور اس قوم کو قوموں کی سرداری ملے گی، اور یہ ختم الکلام ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پاکستان زندہ باد۔